اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان میں 11ویں تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن شریف کی تفسیر پیش ہے۔ وما من دابہ 12واں پارہ شروع ہوا، اور جتنے جاندار زمین پر چلتے پھرتے ہیں ان سب کی روزی اللہ ہی کے ذمے ہے۔ وہی ان کی زندگی اور موت ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہی خالق کل ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب اس سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو وہ بہت مایوس ہو جاتا ہے، اور جب اس پر انعامات ہوتے ہیں تو وہ اترانے لگتا ہے۔ لیکن جو لوگ صبر کے خوگر ہوتے ہیں وہ ہر حال میں عمل صالح کرتے ہیں، اور ان کو اللہ کی طرف سے بہت مغفرت اور بڑا اجر عطا ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ہدایت کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے رہے، لیکن ان کی قوم یہ ماننے تیار نہیں ہوئی کہ ان کے پاس اللہ کا کوئی پیام آ سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم سے کوئی غرض وابستہ نہیں تھی، وہ ان سے کوئی معاوضہ یا اجرت طلب نہیں کرتے تھے، پھر بھی ان کی قوم ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی۔ حضرت نوح علیہ السلام ایمان لانے والے چند ساتھیوں کے ساتھ اس کشتی پر سوار ہو کر یہ دعا پڑھتے ہیں: بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے لڑکے کو بھی اس کشتی میں لینا چاہتے تھے، لیکن وہ انکار کرتا رہا اور دوسرے نافرمانوں کے ساتھ غرق ہو گیا۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ وہ اپنے پروردگار سے اپنے قصوروں کی معافی مانگے اور اس کی جناب میں توبہ کرے تاکہ خوب باران رحمت برسے اور ان کو قوت پر قوت حاصل ہو، لیکن قوم عاد نے انکار کیا اور اس کی سزا پائی۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے اللہ کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں کہ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر چلنے سے ملتا ہے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز کی نگہداشت کرتا ہے۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا رب سب کے پاس ہے اور سب کی دعا قبول کرتا ہے۔ ان ربی قریب و مجیب۔ انہوں نے اپنی رسالت کی نشانی ایک اونٹنی بتائی، ان کی قوم نے وہ اونٹنی ذبح کر ڈالی۔ عذاب الہی ایک کڑک کی صورت میں نازل ہوا اور پورے قوم سمود تباہ ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں فرشتے حاضر ہوئے اور انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید رحمتوں اور برکتوں کا مژدہ سنایا۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ جب بعد میں وہ فرشتے قوم لوط پر عذاب الہی لے کر گئے اور ان کی بستی الٹ دی۔ قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی نہ کرنے کی اور ملک میں فساد نہ پھیلانے کی سخت تاکید کی، مگر ان کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہ مانی اور عذاب الہی نے انہیں آ گھیرا۔ قوم فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات دے کر بھیجا گیا، مگر وہ لوگ فرعون کے کہنے پر چلے۔ قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کے آگے ہوگا اور ان کو دوزخ میں لے جا داخل کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی گئی، مگر بعد میں ان کی قوم نے اس میں اختلاف پیدا کر دیا۔ پچھلوں کے حالات اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ مسلمان ان سے نصیحت حاصل کریں۔ آسمانوں اور زمین میں جو غیب کی باتیں ہیں وہ ان کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے غافل نہیں۔ وما ربک بغافل عما تعمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ سورہ یوسف شروع ہوا، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ خود احسن القصص فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کو
تاکید فرماتی ہیں کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا۔ حضرت یوسف کے بھائی ان کو سیر کرانے کے بہانے ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ تاجروں کا ایک قافلہ ان کو کنویں سے نکال کر مصر لے جا کر فروخت کر دیتا ہے۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر پرورش کرنے کے لیے اپنے بیوی کے حوالے کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں تو امراۃ العزیز زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو جاتی ہے۔ شہر کی دوسری عورتوں میں اس واقعے کا چرچا ہوتا ہے۔ امراۃ العزیز حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے کر دیتی ہے۔ وہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اپنے ہی ہاتھ کاٹ لیتی ہیں۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 اور نوجوان بادشاہ مصر کا ساقی اور نان بائی قید خانے میں داخل ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے خوابوں، شراب نچوڑنے اور سر پر کی ٹوکری سے پرندوں کے روٹی کھانے کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے دریافت کی۔ مصر کا بادشاہ ریان بن الولید بھی خواب دیکھتا ہے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھائی چلی جا رہی اور 7 سوکھی بالیں 7 ہری بالوں کو خشک کر دے رہی۔ بادشاہ کی درباری اس خواب کی تعبیر بتلانے سے عاجز رہتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر بتاتے ہیں کہ ملک میں قحط آنے والا ہے۔ مصر کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کو طلب کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے عورتوں کے الزام کی صفائی چاہتے ہیں، جس پر امراۃ العزیز آپ علیہ السلام کی بے گناہی کا اقرار کرتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑھی گئی تفسیر کو سمجھنے، قرآن شریف کے معنوں پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔